سلطان نور الدین زنگی کون تھا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت کیسے کی تھی؟ جب دو نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روضہ اقدس سے نکالنے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے تو سلطان نور الدین زنگی کو کیسے پتہ چلا؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 میں ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا اور ان کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سرخ رنگ کے آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور سو گیا۔ پھر دوسری بار وہی خواب دیکھا کہ مجھے ان سرخ رنگ کے دو آدمیوں سے بچاؤ۔ آپ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ جب تیسری بار خواب دیکھا، آپ اٹھے اور گھبرا گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد نیند ہی اڑ گئی۔ پھر آپ نے اپنے مشیر کو بلایا، اس کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو مشیر نے کہا، سلطان آپ ابھی تک یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جلدی سے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کرو، اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحفوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ 30 دن کا سفر سلطان نور الدین زنگی نے بغیر آرام کیے 16 دن میں طے کیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر حاضری تھی۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ دو خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی کو ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر الجلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دونوں ملعونوں کو پائے زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور لٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد ان میں سیسہ بھر دیا گیا۔
تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہیں۔